السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوان حدیث میں خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر۔ الحمدللہ ہم نے پوری حدیث پہ بات کر لی۔ اب اس حدیث ہی سے متعلق چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے اندر دنیا اور عورت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ہجرت کی تحقیر کی گئی ہے، اور جو تعریف کی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی گئی ہے۔ دنیا کے لیے ہجرت، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت یا کسی اور غرض کے لیے نیت، اس کی تو تحقیر کی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا دنیا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا یا کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرنا جو فی نفسہ ہی شریعت کی کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، تو کیا ایسی ہجرت کرنا ممنوع ہے؟ کیا ایسی ہجرت نہیں کرنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کی اصل مراد اور حدیث کا مطلب کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کرنے کی تحقیر کیوں کی گئی ہے۔ تو پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کی جو مراد ہے، حدیث کا مطلب ہے، حدیث کی مراد اور حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اور عورت وغیرہ کے لیے ہجرت کرنا ممنوع ہے، بلکہ حدیث کا اصل مطلب اور اس کی اصل مراد یہ ہے کہ ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کو دنیا کی نیت کر کے یا عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر کے بیکار کرنا ممنوع ہے۔ یعنی دنیا کے لیے ہجرت کرنا یا عورت کے سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ فریضہ ہجرت کو دنیا کی نیت سے یا عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ آپ کی نیت ایک درست عمل کے اندر اور ہجرت جیسے عظیم ترین عمل اور ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے کے اندر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت دین ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت دنیا ہے یا آپ کی نیت عورت ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر آپ کی نیت کسی بھی درست عمل میں اور بالخصوص ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں دین ہے، اللہ کی رضا کی تلاش ہے، تو آپ کی نیت آپ کے عظیم عمل کو عظیم ترین بنا دے گی، اور باقی جو چیزیں ہیں، دنیا، کسی عورت سے نکاح کرنا، شادی رچانا، یہ ضمنی طور پر خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کی نیت فریضہ ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں بھی آپ کی نیت دنیا کا حصول ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے، تو فریضہ ہجرت کی تکمیل کے باوجود فریضہ ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ ملا تو جس دنیا کی نیت کی تھی وہ دنیا مل گئی، یا جس عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی تھی وہ عورت مل گئی، بس ہجرت کا ثواب تو گیا۔ یہ ہے مطلب حدیث کا۔ اس لیے فی نفسی ہی دنیا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں بھی اچھی نیت ہو، اللہ کے تقرب اور قربت کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو ممنوع کیا، یہ دنیا کے لیے ہجرت بھی محمود ہو جائے گی، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا بھی محمود ٹھہرے گا۔ آپ دنیا اس لیے حاصل کرتے ہیں، دنیا کے لیے آپ نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ آپ حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، جہنم کی آگ سے بچیں، تو یہ ممنوع تو نہیں، یہ تو عین عبادت ٹھہرے گی۔ یہ چیز آپ نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ آپ عورت سے نکاح کریں تاکہ آپ پاک دمنی کی زندگی گزاریں،
ایک سکھ کی اور سکون کی زندگی گزاریں تو یہ ممنوع نہیں، یہ تو محمود ہے، اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز کو طویل اس لیے کر دیتا ہے کہ ورزش کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے، تو شاید اس کو ورزش کا فائدہ مل جائے لیکن نماز کو لمبی کرنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں ورزش ممنوع ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیسے عظیم ترین عمل کو ورزش کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے، ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کو دنیا کی نیت سے، عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے، وگرنہ محض دنیا کی نیت کرنا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا فی نفسہ ہی ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح ورزش کی نیت سے نماز کو بیکار کرنا ممنوع ہے۔ ورزش ممنوع نہیں ہے، بلکہ ورزش اپنے موقع محل میں بہت اچھی چیز ہے، بلکہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کی تلاش ہو اور یہ نیت ہو کہ میں ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند مسلمان بن کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک صحت مند عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، تو یہ تو عبادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو ہوئی حدیث کی اصل مراد ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آتے ہیں کہ حدیث میں دنیا کے لیے ہجرت اور عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کو تحقیری انداز سے، تحقیری اسلوب میں بیان کیوں کیا گیا ہے؟ حدیث کے جملوں کی بناوٹ ایسی کیوں ہے کہ اس میں حقارت کا پہلو نظر آتا ہے؟ دنیا کی ہجرت کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے سے ہجرت کرنے کے لیے اس میں حقارت کا پہلو نظر آتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے مقابلے میں ہر ہجرت کمتر ادنا ہے، تو اس لیے ہجرت الی اللہ و رسول کے بالمقابل تحقیری انداز اختیار کیا ہے۔ تحقیری انداز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کی نسبت انتہائی کمتر اور حقیر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے عظیم ترین فریضے میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کی نیت کرنے کی بجائے دنیا کے حصول کی نیت کر لی جائے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر لی جائے، تو پھر ایسی نیت حقیر ہوئی نا، جو ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کے اجر و ثواب کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت ہوتی تو دنیا چونگے میں مل جاتی، ضمنی طور پر مل جاتی، عورت بھی ضمنی طور پر حاصل ہو جاتی۔ لیکن جب ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے میں نیت دنیا کی کر لی، نیت عورت سے نکاح کرنے کی کر لی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا تصور تو ختم ہو گیا نا، اس کا اجر و ثواب تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک؟ اور زیادہ سے زیادہ کیا ملا؟ جو ملنا وہ بھی یقینی نہیں۔ یعنی ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں جب دنیا یا عورت کی یا کسی اور چیز کی نیت کر لی جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کا تصور تو ختم ہو گیا، اس کا اجر و ثواب ختم ہو گیا، اور جس چیز کی نیت کی اس کا ملنا بھی یقینی نہیں رہا۔ دنیا کی نیت کی، پتہ نہیں دنیا ملتی ہے کہ نہیں، عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر لی، عورت وہ نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر کچھ ملا بھی تو زیادہ سے زیادہ جو نیت کی وہی دنیا ملی، جس عورت سے نکاح رچانے کی نیت کر لی وہی ملی، اور کچھ بھی نہیں ملا، تو پھر ایسی نیت حقیر ہوئی نا۔ تو اسی لیے حدیث کے اندر تحقیر کا پہلو اپنایا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے ہجرت کے لیے اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کے لیے جو انداز ہے وہ تحقیری انداز اپنایا گیا ہے، تاکہ امت کو حقیقت کا ادراک ہو جائے، اسے شعور حاصل ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ اسے ہر درست عمل کے اندر کیسی نیت رکھنی چاہیے، کون سی نیت رکھنی چاہیے، اور نیت کو کس درجے اور سطح پر رکھنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے
کہ صحیح بخاری کی جو پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى الی آخری، اس حدیث سے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ترغیب ثابت ہو رہی ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور حدیث نمبر 4831 ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد تو ہجرت کا تصور ہی ختم ہو گیا، اور جبکہ حدیث انما الاعمال بالنیات سے تو حدیث سے ہجرت کی ترغیب ثابت ہو رہی ہے، اس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد ہجرت کا تصور ختم ہو گیا واقعی، کیونکہ مکہ اب دارالاسلام بن چکا ہے۔ دارالاسلام بننے سے پہلے جن جن کو استطاعت حاصل تھی ان کے لیے مکے سے مدینے، مکے سے ہجرت کرنا فرض تھا۔ چونکہ اب مکہ دارالاسلام بن چکا ہے، اب یہ فریضہ ختم ہو گیا۔ یہ مطلب ہے لا ہجرت بعد الفتح، الف لام حفظ مضاف الیہ، لا ہجرت بعد فتح مکہ، ٹھیک۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے لا ہجرت بعد الفتح، لا نفی کمال ہے، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں۔ کیا مطلب؟ فتح مکہ کے بعد بھی تا قیامت ہجرتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو فضیلت فتح مکے سے پہلے ہجرت کو حاصل تھی، اب فتح مکہ کے بعد وہ فضیلت کسی ہجرت کو بھی حاصل نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس کے راوی دنیا کے مدبر ترین حکمران، اسلام کے چھٹے خلیفہ سادس حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تنقطع الہجرہ، لا تنقطع الہجرہ، ہجرت کبھی بند نہیں ہوگی، ہجرت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ہجرت کبھی منقطع نہیں ہوگی، حتی تنقطع التوبہ، جب تک کہ توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہجرت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ بھئی توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، ہجرت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے۔ اللہ ہمیں ہر کام میں نیک نیتی کی اور اعلیٰ نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث میں آپ نے سن بھی لیا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، تو دیکھیں حدیث کے اندر اور اللہ اور رسول دونوں کا نام ایک ساتھ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں تو آپ نے اب اللہ کے ساتھ اپنے نام کو ملانے سے منع فرمایا۔ ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے دوران گفتگو کہا ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام جلال میں آگے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، ارے تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اجعلتنی مع اللہ عدلا، ارے تو نے مجھے اللہ کے مساوی کر دیا، اللہ کے تم نے برابر مجھے کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں تو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، یہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر دیا۔
تو کیا فرق ہے ان دونوں احادیث میں؟ تو حضرات محترم یاد رکھیے، وہ تمام امور جن کا تعلق امور شریعت سے ہے، شرعی امور سے ہے، حلال و حرام سے ہے، جائز ناجائز سے ہے، کسی کام کے کرنے سے ہے، کسی کام کے نہ کرنے سے، اوامر اور نواہی سے ہے، امر و نہی سے ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو امور شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ آ سکتا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک ساتھ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت، رسول نے حکم دیا آپ ہجرت کر رہے ہیں، تو دراصل یہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جہاں بات آتی ہے امور شریعت کی نہیں بلکہ تخلیق اور تکوین کی، یعنی براہ راست اللہ کی تخلیق کار فرما ہے، اللہ کی تکوین کار فرما ہے، اس کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے، امور شریعت سے نہیں ہے، بندوں کے حوالے سے کسی کام کا حکم دینے سے نہیں ہے، کسی کام سے روکنے سے نہیں ہے، وہاں بندے کے اعمال افعال اور اختیار بھی نہیں چلتے، وہاں تو بس کن فیکون کی شان ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، بس بارش ہو جا ہو گئی، آسمان بن جا بن گئی، بن گیا آسمان، زمین بن جا زمین بن گئی، کن فیکون کی شان ہے، یعنی اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، امور شریعت کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے براہ راست تخلیقی امور سے ہے، کن فیکون کی شان سے ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بندوں کو تو حقیقی اختیار تو خیر کہیں بھی حاصل نہیں، بندوں کو وہاں مجازی اختیار بھی حاصل نہیں، وہاں بس اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر کرنا منع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے اور اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، وہاں اللہ کے رسول کی نمائندگی کا تصور بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کل بارش ہوگی کہ نہیں، بادل گرجیں گے کہ نہیں، سیلاب آئے گا کہ نہیں، بجلی کڑکے گی کہ نہیں، طوفان آئے گا کہ نہیں، آندھی آئے گی کہ نہیں، زلزلہ آئے گا کہ نہیں، فلاں زندہ سلامت بچے گا یا نہیں، فلاں پہ موت آئے گی یا نہیں، اس کا تعلق کن فیکون کی شان سے ہے، بس اس کی تقدیر بگڑے گی کہ نہیں، بنے گی کہ نہیں، سنورے گی کہ نہیں، اس کا تعلق اللہ کے امر کن فیکون کی شان ہے، بس یہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کہیں گی کل بارش ہوگی کہ نہیں، آپ کہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ کل زلزلہ آئے گا کہ نہیں، سیلاب آئے گا کہ نہیں، بجلی کڑکے گی نہیں، فلاں زندہ سلامت نکل آئے گا کہ نہیں، آپ اگر سے خدا نہ خاصہ کہہ دیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک فی العلم ہے، اللہ کے علم میں شریک کرنا ہے نبی کو، یہ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم صرف ایک اللہ کو ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، 100% یقینی طور پر۔ اندازے تو مشینیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اندازوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں، ٹھیک ہے، بغیر اسباب کے براہ راست علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو براہ راست تخلیقی کام ہیں، تکوینی کام ہیں، جن کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ذکر نہیں کر سکتے۔ وہاں ایک تو بات یہ کہ صرف علم ایک اللہ کو حاصل ہے، ایک قدرت اور اختیار بھی صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، دو مرضی بھی صرف ایک اللہ کی چلتی ہے کسی اور کی نہیں، تین وہاں بطور نبی نمائندگی کا تصور بھی نہیں ہے، چار
امور شریعت میں تو نبی نمائندہ ہوتا ہے، شریعت کی تفسیر نبی نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے شرعی امور میں کوئی سوال ہو تو یہ کہا جا سکتا اللہ و رسول عالم، جیسے صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، بہت سے معاملات میں کہا وہ شرعی امور ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جہاں شرعی امور کا تعلق نہ ہو، براہ راست تخلیق اور تکوین کا کام ہو، اللہ کے علم سے اس کا تعلق ہو اور کسی اور کے علم کا دخل نہ ہو، اللہ کی قدرت سے اس کا تعلق ہو، کسی اور کی قدرت اور اس کے اختیار کا عمل دخل نہ ہو، اللہ کی مرضی کا عمل دخل ہو، کسی اور کی مرضی کا عمل دخل نہ ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو آپ اکٹھے ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، صرف ایک اللہ کا علم ہی وہاں حاوی ہوتا ہے، اور صرف ایک اللہ ہی کو قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ کل بارش ہوگی کہ نہیں اللہ ہی کو علم ہے، کل بارش برسانا یہ اللہ ہی کو قدرت حاصل ہے، کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ کل بارش ہوگی اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہے نہیں ہوگی، علم بھی اللہ کا، قدرت بھی اللہ کی، مرضی بھی اللہ کی۔ اس لیے یہاں ایسے سوالات میں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، یہ کہنا غلط ہے، شرک ہے۔ بات جان کر جیے گا، یہ شرک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں شرعی امور ہیں تو پھر ضرور جی بھر کے کہیے گا یہ حلال ہے کہ حرام، اللہ و رسولہ اعلم، ضرور کہیے گا۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز، اللہ و رسولہ اعلم۔ کل بارش ہوگی کہ نہیں صرف اللہ اعلم، کل سیلاب آئے گا کہ نہیں صرف اللہ اعلم، اور کل طوفان آئے گا کہ نہیں ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کل زلزلہ آئے گا کہ نہیں ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ارے فلاں بندہ کسی ٹنل سے سرنگ سے زندہ سلامت باہر آئے گا کہ نہیں اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس یہاں اللہ کے ساتھ رسول کو نہیں ملانا، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، جو میں نے یہاں آپ کے سامنے بات رکھی نا، فرق کہ شرعی امور اور تخلیقی امور کو آپ الگ الگ رکھیں، تو اس کے بارے میں میں 1 منٹ کی وضاحت آپ کے سامنے مزید کر دوں۔ وہ یہ ہے، اصل چیز ہے اللہ کا ارادہ الہیہ، اللہ کا ارادہ۔ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کا ایک ارادہ وہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے ہے، حلال اور حرام سے ہے، جائز اور ناجائز سے۔ بندو تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کا ارادہ۔ تو اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق بندوں کے اعمال اور افعال سے ہے، امور شریعت سے ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے سے ہے، اللہ کے ایسے ارادے کو تشریعیہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ الہیہ تشریعیہ، اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق شرع سے ہے، یہ ہے ارادہ الہیہ تشریعیہ۔ ایک اللہ کا ارادہ وہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز سے نہیں ہے، بلکہ براہ راست کن فیکون سے ہے، تخلیق سے ہے، تکوین سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف کن فیکون کی شان ہے، یہاں بندوں کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا تصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ارادے کو جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ خالص تخلیق سے ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ تشریعیہ کے مقابلے میں ارادہ تکوینیہ، یعنی اللہ کا یہ تکوینی ارادہ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو آپ نے بنیادی طور پر سمجھ لیا کہ ارادہ تشریعیہ کا تعلق شرع سے ہے اور ارادہ تکوینیہ کا تعلق شرع کے علاوہ جو کام ہے اللہ کی تخلیق ہوئی اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں ایک اور فرق سمجھ لیں، وہ فرق یہ ہے کہ جو ارادہ تکوینیہ ہے جس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، وہ اللہ جیسے ہی ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. کن فیکون اسی سے کنایا ہے. اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. بس اس میں کیا کہتے ہیں کوئی ڈسٹینس گیپ یا تخلف نہیں آتا. اللہ ارادہ کرتے ہیں فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا وہ ارادہ جس کا تعلق امور شریعت سے ہے، بندوں کے کسی کام کے کرنے سے نہ کرنے سے، حلال اور حرام سے ہے، تو وہاں ضروری نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کر لیں تو وہ چیز اسی طرح وقوع پذیر ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور شریعت کا ارادہ کیا ہوا ہے اس میں بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ ہر بندے کے متعلق یہی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان رہے، کافر نہ ہو. لیکن اس ارادے کے باوجود، اس چاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مرضی سونپ دی ہے، بندوں کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے بندہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو مسلمان ہو جا، لیکن میں نے تو یہ اختیار بھی دے دیا تیری مرضی تو مسلمان ہو جا، تیری مرضی تو مسلمان نہ ہو جا. تو ارادہ جو تکوینیہ ہوتا ہے وہاں اللہ چاہتے ہیں تو وہ چیز فوراً وجود پذیر ہو جاتی ہے. لیکن جو ارادہ، وہ ارادہ جس کا تعلق ارادہ تشریعی شرع سے ہے تو اس کا فوراً وجود پذیر ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیارات دی ہیں. اس اختیار کے مطابق، اس مجازی اختیار کے مطابق وہ چیز وجود پذیر ہوتی ہے کبھی، وہ چیز وجود پذیر نہیں ہوتی کبھی. اس اختیار ہی میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے امتحان ہے. اللہ اس امتحان پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس چیز کی میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ بہت سے احباب جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں اس حوالے سے کہ ارادہ تکوینیہ کیا ہے تو ارادہ تشریعیہ کیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کرنی ضروری سمجھی. ارادہ جو الہیہ ہے جب اس کا تعلق تخلیقی امور سے ہو تو چیز فوراً وجود پذیر ہو جاتی ہے. اللہ چاہتے ہیں جو چیز وہ فوراً واقع ہو جاتی ہے. بارش ہو گئی، سیلاب آ گیا. لیکن جب ارادہ الہیہ کا تعلق امور شریعت سے ہو، یعنی ارادہ الہیہ تشریعیہ ہو، تو اس وقت ارادہ الہیہ کا، الہی ارادے کا فوراً وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا. کیونکہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے ساتھ انسانی ارادے کو تھوڑا سا دخل دے دیا ہے اپنی اجازت سے، اسے اختیار دے دیا ہے. یعنی ایک اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب بندے کا ارادہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اب بندے کا ارادہ ہوا تو اس کام سے رکے گا، نہیں ہوا تو نہیں رکے گا. اتنی مرضی، اتنا اختیار، اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بندے کو دے دی ہے. اس لیے وہ ارادہ جس کا تعلق شریعت سے ہے اس کا فوراً وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن وہ ارادہ جس کا تعلق تخلیق سے ہے، تکوین سے ہے، وہ فوراً وقوع پذیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندے کی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بس